آئیو 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 باہر چلو 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 آئیو 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 میرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم حاضر ہیں اور ملاتے ہیں ایک بڑے ہی عظیم شوقین سے شہر لاہور گوال منڈی میں استاد تنویر بولو صاحب سے۔ تو جی استاد جی، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالتے ہوئے ٹائم دیا جی، اس کے لیے بہت مشکور ہیں۔ تو استاد جی، کوئی فن کبوتر پروری کے حوالے سے تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کب سے اس شوق میں ملوث ہیں، اور کب سے یہ آپ کو شوق، ملوث کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ جس کو اس شوق سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آپ کو یہ شوق کب سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پیاری بات کی آپ نے وحید بھائی کہ یہ ایک شوق جو ہے نا انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان دیوانگی کی حد تک بندہ چلا جاتا ہے۔ کسی چیز سے بھی پہلے تو بندے کو ہلکا پھلکا شوق ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے انس ہو جاتی ہے، جس کو محبت کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں۔ جب محبت بڑھتی ہے تو یہ عشق کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے تو اپنے پرندوں سے عشق کیا ہے اس طرح کا کہ ایک ہمارے دوست اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے ہیں، شفیق صاحب ان کا نام تھا، استاد نہیں تھے وہ، لیکن لوگ ان کو کچھ تو بات کرنے سے پہلے میں اس کے متعلق چھوٹا سا شعر کہوں گا، اور کسی شاعر کا، اور بڑی پیاری سی چیز اس نے بولی ہے۔ کہتا ہے کچھ لوگ شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں، کچھ لوگ شہر میں ہم سے بھی خفا ہیں، ہر ایک سے بھی اپنی طبیعت نہیں ملتی۔ تو اس حوالے سے وہ ایسے شریف انسان تھے، ان کے پاس ایک پرندے تھے جن کو آج کل لوگ فروز پوری کہتے ہیں۔ یہ نہیں مجھے معلوم کہ وہ ان کے پاس کہاں سے آئے تھے کہاں سے نہیں آئے، لیکن وہ تقریباً 50 سال ہو گئے، سن 71 کے وہ کہہ رہے تھے میرے پاس ہیں۔ تو تقریباً ہم نے ان سے لیے ہیں تقریباً 83 میں، 83 میں آپ نے ان سے 83 میں، لیے؟ ہاں جی 83 میں ہم نے تو ان اس سے سے لیے۔ پہلے بھی آپ کو یہ شوق تھا؟ نہیں، شوق تو ہمارے گھر میں ہی تھا۔ یہ ہمارے والد صاحب پہلوان بھی تھے، حاجی بلہ پہلوان، بشیر بلہ پہلوان، اور مشہور پہلوان تھے، ٹھیکیدار بھی تھے، پہلوانوں کے دنگل کرایا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں ہمارے کبوتر بھی ہیں، اور یہ ہمارے بچپن سے ہی ہمارے گھر میں ہمارے پہلے والد نے رکھے ہوئے تھے۔ ہاں جی، استاد جی، اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 50 سال ہو گئی ہے۔ 50 سال ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس شوق میں ہی آنکھ کھولی ہے۔ میں نے اس شوق میں تقریباً 5 سال کا تھا میں۔ جی استاد جی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ماشاءاللہ بچپن سے ہی یہ شوق ہے، اور 45 سال ہو گئے آپ اس شوق سے وابستہ ہیں۔ تو کیا یہ جو کبوتر جو آپ کے پاس پہلے تھے وہی کبوتر چلتے آ رہے ہیں، کہ یا اس میں بھی کوئی جس طرح چینج ہوتا آ رہا ہے؟ پہلے وہ ڈائل والا فون ہوتا تھا، پھر جو ہے وہ اپنا نیٹ کا دور آ گیا، وہ 3310 آ گیا، پھر اس کے بعد ٹچ آ گیا، 3G 4G 5G، تو کیا اس طرح یہ ان کی بھی کوئی ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے جی؟ دیکھیں جی، زندگی تو اسی طرح چینج ہوگی۔ دیکھیں، جو کل کا دن گزر گیا وہ آج کا دن نہیں آئے گا، لیکن کل کا دن ہمیں بہت سارے سبق ایسے دے جاتا ہے جو آج کے دن جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ تو جہاں سے ہم نے چوٹیں کھائی ہوتی ہیں وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز سے پرہیز کریں اور بچیں، اور جو ہمیں اچھا رسپانس دے جاتی ہیں ہم کہتے ہیں اس کو اپنائیں۔ تو کبوتر بازی میں چینج کافی آ گیا ہے، کیونکہ کبوتر بازی وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں اب جدت آ گئی ہے، لیکن اسی طرح کبوتر بازی میں بھی چینج کافی آ گیا ہے، جدت آ گئی ہے۔ ہمارے جو استاد جو تھے وہ بہت اچھے، ہم ان کو برا نہیں کہیں گے، اپنے وقت کے حساب سے بہت اچھے تھے وہ۔ ان کے جیسی کبوتر بازی ہے یہ بہت اچھی کی ہے انہوں نے۔ کبوتر بازی میں کبوتر اسی طرح ایک وقت آیا کہ کبوتر تو وہی تھے، اور ان کو یہ انہوں نے تراش کے جن لوگوں نے جس طرح بھی بنائے، اور یہ کبوتر بن گئے۔ کچھ لوگ ہمارے جو پہلے
جو مشہور کبوتر تھے وہ سیالکوٹی کبوتر تھے، ہر بندے کے گھر میں وہی کبوتر ہوتے تھے. ان کے پیچھے جی یہ چوہا ہے، یہ یہاں کھڑکی سے نکل جاتا ہے وہیں پہ آتا ہے. تو اڑان ان کی ہم نے تو اتنے اڑتے ہوئے نہیں دیکھے، نہ ہم نے یہ اڑایا، نہ ہم نے رکھے بھی نہیں ہیں. تو جب میں صحیح طریقے سے 83 میں نے کبوتروں میں زیادہ ان ہوا نا، جب بازیاں اڑانے لگے تو یہ ہمیں کبوتر مل گئے ان سے. تو جب میں لے کے آیا نا یہ کبوتر، ان کو آج کل لوگ فروز پوری کہتے ہیں. ہم نے تو وہ جب میں ایک بچہ لے کے آیا تھا انہوں نے مجھے کہا جی اس کا سبز گھاٹا ہوگا، تو ہم نے استاد جی کے کہنے پہ سبز گھاٹے والا نام رکھ لیا. ایک ہم لے کے آئے تھے اس کا انہوں نے کہا جی نیلا گھاٹا ہوگا، تو ہم نے نیلے گھاٹے والے کہہ دیے. ایک جمعے والے دن لے کے آئے تھے، انہوں نے کہا یہ جمعے والا. وہ کون سا بچہ جو جمعے کو لے کے آئے تھے. ایک لے کے آئے تھے ہم بارش والے دن، تو کون سا وہ بارش والا. اسی طرح مختلف کبوتروں کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا. جب ان کبوتروں کو میں نے ان کا بچہ چھوڑا تو جب میں نے اس کو اڑتا ہوا دیکھا نا تو میری عقل دنگ رہ گئی. پھر میری دیوانگی کہہ لو، جنون کہہ لو، پھر میں نے ان کو اس دن سے لے کے آج دن تک میرا دل نہیں کرتا یہ کسی کو دینے کے بھی. اور بڑی مشکل کو اگر میں نے اپنے شاگردوں کو دیے ہیں نا تو بڑی مشکل سے دیے ہیں، کیونکہ جو اس کی قدر کرتا نا میں اس کو دیتا ہوں، ایرے گہرے کو نہیں دیتا. صحیح. اس کا مطلب ہوا کہ یہ کبوتر آپ کے پاس 38 سال سے ماشاءاللہ موجود ہیں. تو 38 سال میں تو کہتے ہیں کہ کبوتر پروری میں، فن کبوتر بازی میں کہتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ ان کبوتروں کو ایک ہی بریڈ کو رکھے تو یہ ہمتا ہو جاتے ہیں. یہ ہمتا کیا چیز ہے جی؟ یا کہ یہ نسل خراب ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے بھائی جان. دیکھو میری بات سنو، یہ ہمتا ہونے ہوتے تو یہ سارے ایک ہی جوڑے کی بلیڈ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جوڑا جوڑا رکھا تھا. یہ جو ہمارے پاس کبوتر یہ تو خود بنے ہوئے ہیں. پیور کبوتر جس کو کہتے ہیں نا، اصل میں پیور وائٹ ہیں، بلیک ہیں، کالے، یہ نیلے پیلے کبوتر وہ پیورٹی میں ہیں. جو چینے اور جالدار بیچ میں مکس ہوئے ہیں یہ بنے ہوئے. اصل میں ہماری کبوتر بازی میں میرے پاس تو آج تک 50 سال ہو گئے کبوتروں کو پیچھے سے آئے ہوئے. آگے میرے پاس 40 سال ہو گئے ان کبوتروں کو. 90 سال. ہاں جی، میرے پاس آج تک ان بلیڈ کوئی نہیں ہوا. سر جی یہ بلڈ لائن سے کیا مراد ہے؟ کہ لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں جی اچھی بلڈ لائن ہونی چاہیے. وہ کسی کو لیب میں اس کا کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہوگا کہ تو پتہ چلے گا کہ بلڈ لائن کیا ہے؟ کوئی خون جیسے بندے کا گروپ ہوتا ہے اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، ٹھیک ہے جی، یا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ جی یہ بڑی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے جی، یہ بڑا اب دینی گھرانہ ہے، یہ بڑا اپنا جی خاندانی لوگ ہے، یہ پہلوان فیملی ہے، یہ فلاں کسی بھی نسبت سے کوئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ برگیڈیئر صاحب ہیں یا یہ جج صاحب کے یہ فلاں کے. تو اس طرح مشہور ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں خاندان ہے، جس کے اس کے آباء و اجداد کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے، اور ایک اے بی پازیٹیو نیگیٹو گروپ کا ہے. تو یہ بلڈ لائن کا کیا تعلق ہے اور یہ کیا صحیح یہ سلسلہ ہے؟ اس کے متعلق تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے آپ؟ بڑی پیاری بات آپ نے پوچھی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہر بندے کا اپنا اپنا ایم ہے. جس کے پاس جون سی بلیڈ پڑی ہوئی ہے وہ اس کو کہتا ہے یہ میری بلڈ لائن ہے، جو بھی اس کے پاس پڑا ہوا ہے. تو اصل میں بیسک یہ بلڈ لائن یہ ہے کہ ہم جب جہاں سے یہ کبوتر چلے تھے نا، اور جس رنگ میں بنے تھے اور جس نسل میں بنے تھے یہ کبوتر، اس وقت سے ان کا ایک نام چلا آ رہا ہے کہ بھی یہ رامپوری ہے. تو رامپور میں تو ایک اکیلے یہی کبوتر نہیں ہے، کل پیٹے جی جی کالے چینے یہ تو نہیں ہے. رامپور میں کالے ہرے بھی ہیں، وائٹ بھی ہیں، سارے ہی ہیں، چندہ خانی بھی ہیں. اصل میں ہمارے پاس جو کبوتر آئے تھے نا، مثال کے طور پر کل پیٹے، ہم نے ان کو کہہ دیا لقب دے دیا رامپوری. اب کبوتر رامپور اور فیروز پور آس پاس ہی ہیں. تو جو کبوتر جالدار ہیں نیلی آنکھوں والے ان کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ فیروز پوری ہے. حتیٰ کہ میں نے یہ فیروز پور میں نے ریسرچ کی ہے، وائٹ ہیں، کالے ہیں، پرانے کبوتر ہیں یہ. ہاں یہ فیروز پور سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیچھے سے کبوتر آئے ہوں. ساجی اس شوق کو جو ہے وہ نوابوں کا، مغلوں کا اور راجہ بادشاہوں کا شوق کہا جاتا ہے. تو یہ اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے؟ یہ آپ نے جو بات کی نا، اصل میں بات یہی ہے، نسلوں کی بات بھی یہی ہے. جو یہ شوق بھی انہی کا ہے، عام بندوں کا شوق نہیں ہے.
یہ راجے مراجے کا ہی شوق ہے، کیونکہ ان کو جو ہم کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی خوراک، ان کی ڈائٹ جو اڑانے والی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے، یہ خاندانی بلڈ لائن کبوتر جو ہے نا وہی رکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کو مینٹین کرنے میں جیسے ان لوگوں کو شعور تھا وہ بہت سمجھ رکھتے تھے۔ آخر ان کی تھیوری ہے کبوتر بازی کی، کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ خربوزے ہیں، تو جن سے ہم نے سیکھا ہے نا، میرے استاد نے مجھے یہ بتایا کہ میرا ایک کبوتر تھا سنی، وہ بازیوں میں اڑتا تھا، اگلے دن بھی بیٹھتا تھا، تو وہ استاد جی آئے تو میں نے بڑے شوق سے کبوتر لا کے استاد جی کو دکھایا، استاد جی یہ میرا کبوتر دیکھو۔ استاد جی نے کہا یار یہ تیرا کبوتر خراب ہو گیا، غلط ہو گیا۔ تو میں نے کہا استاد جی اس کو کیا ہوا ہے، کیا اس کے کان پر پورے ہیں، اس کی ہر چیز ویسی ہے؟ کہتے نہیں یار یہ غلط ہو گیا ہے، یہ کبوتر اوپر آئے گا اور اوپر سے گزر جائے گا، یہ گھر نہیں بیٹھے گا۔ تو میں نے استاد جی سے پوچھا استاد جی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو استاد جی نے وہ مجھے اس کی وجہ بھی بتائی اور اس کی نشانی بھی بتائی، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو میں نے استاد جی سے پوچھا یہ کیسے؟ کہتا ہے اس کے باپ کے اندر بھی یہی کوالٹی ہے۔ تو اس کا باپ بھی میں نے پکڑا تھا اور وہ میرے پاس بڑا ہو، لیکن مادہ اس کی اچھی تھی کیونکہ اس وقت وہ مادہ پہ تھا۔ میں نے کہا جی یہ اڑ رہا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں، کہتا ہے یہ بدلتے ہیں جانور نا، اپنا اپنی فزیک بدلتے ہیں۔ آپ کے کہنے کا مراد ہے کہ جب وہ اچھی پرفارمنس دے رہا تھا تو وہ پرفیکٹ۔ ابھی آپ نے نسل کا ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو جو نسلیں ہوتی ہیں وہ اپنے جوہر ضرور دکھاتی ہیں، اچھے برے کا اس میں ہے، اچھا اور برا اس میں ہے، کیونکہ بلڈ لائن پڈیگری ہم لوگ کہتے ہیں جو نسلی ہو، تو جب نسل اچھی ہو اس میں ظاہری بات ہے نسلی جب جہاں پہ لفظ آتا ہے نا تو اس میں اچھائی بھی آتی ہے، یعنی کہ اس کی بیک گراؤنڈ پوری پتہ ہوتی ہے اس کے۔ یہ جو جدت آئی، مستری دین صاحب تھے ماشاءاللہ، بہت مشہور استاد تھے، استاد حکیم شہزادہ صاحب تھے، استاد ریاض صاحب تھے، اپنا سرور صاحب تھے، صادق ٹوکے والے استاد تھے، بہت بڑے بڑے نام، پڑھے لکھے نام بھی تھے، استاد اخلاق خان صاحب تھے، استاد احمد بھٹی صاحب مرحوم تھے، استاد اخلاق خان صاحب مرحوم تھے، اور اس کے بعد یہ کبوتر بازی چودھری سخی صاحب کا نام ہوا اور بڑے فیمس ہوئے، اور اس کے بعد میاں نذیر صاحب پارٹی تھی۔ تو یہ تمام اساتذہ کرام کا اپنے اپنے دور میں بہت نام ہوا۔ تو اساتذہ اکرام کے حوالے سے کافی دیکھنے میں آتا ہے کہ اس شوق میں جو مختلف اساتذہ کرام کے شاگرد ہوتے ہیں وہ دوسرے اساتذہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا تربیت کا ہے کہ کیا کبوتر بازی کا شوق ایسا ہے کہ یا اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ دوسرے کے استادوں کی برائی کریں تو آپ کا نام زیادہ ہو جائے گا؟ یہ کیا یہ کوئی کیا گیم فیم ہونے کا مسئلہ ہے، یا کوئی عقل کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، یا استادوں نے اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت نہیں کی ہوتی؟ اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے پہلے آپ نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ یہ راجے مہاراجوں کا شوق ہے، کن کا ہے؟ یہ بیسک راجے مہاراجوں کا ہی شوق تھا۔ اب یہ شوق جو ہے نا بیچ میں ہمارے جیسے تھڑے باز لوگ آ گئے ہیں، جن استادوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا بڑا نام ہوا ہے، جن کا نام ہوتا ہے ان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت تو ضرور موجود ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ان میں بات ہوتی ہے تو ان کا نام ہوتا ہے۔ ایسے تو کوئی کسی کو، میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی کو یاد کرے، یہ لوگ ویسے بھی مرنے کے بعد ہی یاد کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اکثریت میں۔ کچھ نام ایسے ہیں جن کے پاس وسائل اچھے تھے، جیسے کہ اب چوئی سخی محمد بھٹی صاحب ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، آمین آمین۔ ان کے آس پاس بیٹھنے والے جو دوست تھے، میں ساروں کو تو برا نہیں کہوں گا، میرا نہیں خیال کہ سارے اچھے بھی تھے، اور لیکن ان کو ظاہر تو یہی کرتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں۔ ویسے استاد جی نے تو نہیں کسی کو کہا بھی کسی سے بدتمیزی کرو، ہر بندہ اپنی نسل کے مطابق کرتا ہے۔ آپ نے ابھی نسلوں کا ذکر کیا ہے نا، تو انسانوں میں بھی نسلیں پائی جاتی ہیں، جو کسی کی برائی کرتے ہیں نا، جو استاد کا ادب نہیں کرتے وہ خود بھی بے نسلیں ہوتے ہیں، جو ادب کرتے ہیں، جو کہ ادب کا نام جانتے ہیں، جن کو پتہ ہے ادب میں کیا ہے، ایسے تو نہیں کسی نے کہہ دیا بے ادب بے مراد با ادب با مراد۔ تو ادب ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ کو کوئی عزت دے گا۔ یہ جتنے استاد ہیں یہ کسی کو استاد نے یہ نہیں کہتے کہ تم یہ، ہاں کچھ ہم لوگوں سے اب کبوتر بازی میں یہ ہو گیا ہے
کہ اب پہلے لوگ شگرد کرتے تھے کبوتر بازی میں نا، لوگ شگرد کرتے تھے اور سالہ سال شگردی وہ رہتے تھے، تو وہ استادوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، استاد ان کو سارا پتہ بتاتے تھے کہ بھئی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اب استاد ہوتے ہیں ڈائریکٹلی، اور ہم لوگ جن کو استاد کرتے ہیں ہم یہ بھی نہیں سوچتے یہ استادی کے قابل ہے کہ نہیں۔ ان میں استادوں کی بہت ساری کمی ہیں، جو میرے جیسے استاد ہیں، میں تو خود ہی میں تو اپنی نفی کرتا ہوں، میں تو جب بھی کیا میں نے اپنے آپ کو ہی برا کہا ہے، میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ میرے سے سارے بہتر ہیں، اور کبوتر باز بھی مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ میں اکثر فیس بک پہ دیکھتا ہوں بڑے بڑے استاد آتے ہیں، کوئی کبوتروں کی ٹانگوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کچھوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے 40 سال سیکھا ہے کبوتر بازی میں، اور اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اس بندے کو یار، اللہ نے اس کو بہت علم دیا ہوا تھا، اور لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک جگہ ایک کبوتر کسی کا دیکھا، اس نے کہا یار یہ آپ کا کبوتر صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہو گیا۔ اس بندے نے اس کو ٹانگ نکال کے ماری، دڑل کر وہ بیچارہ نیچے گرا، اور وہاں سے اٹھ کے تو کہتا ہے اچھا جی میں پھر چلتا ہوں۔ تو جب وہ چلا گیا تو کچھ دیر کے بعد اسی طرح کبوتر نے کیا جیسے اس نے اس کو کہا، تو وہ اس کو ڈھونڈنے چلا گیا، بجائے کہ اس سے یہ پوچھیں کہ یار اس میں کمی کیا ہے مجھے بتاؤ، کیونکہ جتنے استاد ہیں وہ ایک بندہ آتا ہے اس کو پاس کرتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو فیل کر دیتا ہے، کسی کو یہ پتہ ہی نہیں۔ میں پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ گیا تھا تو کسی مجھے کہا یار استاد جی مجھے کوئی اس چھوٹی سی فن کی بات بتا دو۔ میں نے کہا یار تو میرا مذاق تو نہیں اڑائے گا، کیونکہ آج کل اپنی عزت محفوظ کرنا بڑی مشکل ہو گیا، کیونکہ میں تو کہتا ہی نہیں مجھے کسی چیز کا پتہ ہے۔ 40 سال مجھے ہو گئے بازیاں اڑاتے، مجھے 35-36 سال ہو گئے ہیں، کنٹینیو اڑاتا ہوں، اپنے گھر سے بھی اڑاتا ہوں، شاگردوں کی چھت سے بھی اڑاتا ہوں، اور ہر جگہ۔ اور ماشاءاللہ جو بھی میرے دوست حضرات ہیں یا میرے شاگرد ہیں، اللہ نے ان کو بہت عزت دی ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں دی ہوئی ہے۔ ایک میرا شاگرد ارسلان ہے شیخ، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا کبوتر باز ہو، وہ کسی کٹھ میں جاتا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں یار میں نے تو کہا تھا ارسلان بہت بڑا ہوگا، ارسلان تو یہ بچہ ہے۔ تو اصل میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس بچے کو جو علم ملا ہمارا، میرا خیال میں 8 سال 6-7 سال ہو گئے مجھے اس کو شاگرد کر کے، بعد میں نے اس کو استاد کیا، وہ 3-4 سال ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ میرا تجربہ بھی تھا 35 سال کا پیچھے سے، تو میں نے کبھی کسی سے کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ سر جی وہ ایک ارسلان صاحب کے متعلق پنڈی والے جو ہیں ایک بڑا مشہور، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نا میرے پاس نا دوست آگے، وہ عربی تھا، کیا نام غلام رسول اس کا پتہ نہیں، بحرین سے استاد غلام رسول بحرین تو اس کے ساتھ نا ایک دوست ہے، اس کا ثاقب طور نام ہے، یہ گجرات کا، معین نواز گھمن صاحب کے، ہاں جی اس کے شاگرد ہیں۔ تو ایک دن میرے گھر میں نا شوق کرنے کے لیے آ گئے، مجھے کہنے لگے جی آپ کے پاس فیروز پوری کبوتر ہے۔ میں نے کہا جی فیروز پوری مجھے تو نہیں پتہ، میں فیروز پور سے تو لایا تو نہیں ہوں، نہ میری والدہ وہاں کی ہے، نہ میرے والد صاحب، نہ میرے والد وہاں سے لے کے آئے تھے۔ تو آپ لوگ اسے فیروز پوری کہتے ہیں، جو فیروز پوری ہوں گے جی آپ کے پاس ہے، ہم نے دیکھنے، وہ میرے پاس آ گئے۔ تو بیٹھے بیٹھے نا اس ثاقب طور نے نا ایک ذکر کیا، تو میں نے کہا یار وہ نا آج میرے بچے کی بازی اڑی ہوئی ہے یار، وہ ماں کا ماشاءاللہ بڑا، آپ کے شاگرد کی، ہاں بیٹے کی، ارسلان کی، ہاں اولاد ہی ہوتی ہے جی وہ۔ تو میں نے کہا یار وہ نا اس کی بازی اڑی ہوئی ہے وہاں پہ نا، شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے فیمس، متاب شاہ صاحب کے ساتھ، تو میں نے بہت کہا اچھے شوقین ہیں وہ بھی۔ تو مجھے کہتا جی وہ تو آپ کو اس طرح دھوئیں گے جیسے دھوبی کپڑے کو مشین میں ڈال کے دھوتا ہوں، واشنگ مشین میں ڈال۔ میں کہا یار پہلے تو ہم نے ان سے 2 جیت لی ہیں، اگلی اللہ ہی اللہ کرے گا۔ تو کچھ دوست باب ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ سے بول نکلا وہ دوسرے کبوتر استادوں کے آگے آ جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہوا، اس وقت میں ہم نے ان سے بازیاں جیتی ہیں، اور اسٹیٹ ہی ہم نے 6 جیت لی تھی، 6-0 سے ہم نے ان سے، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے وہ چیمپئن تھے، ہم ان کی جوڑ نہیں تھے۔ دیکھو بچہ فرسٹ ٹائم آیا، ماشاءاللہ 14-15 گھروں سے بازی تھی، اس نے سب کو جیتا، تو وہ جو میرے خیال 12 گھروں کو اس نے
स्टेट ही 6 उस्ताद जी आप अपने मुखालफीन की भी इज्जत कर रहे हैं, उनका भी एहतराम कर रहे हैं। उस्ताद मोइन नवाज घुमन साहब का बहुत नाम है जी, उन्होंने भी, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है जदीद फ़न कबूतर परवरी में, और वो आपके मुखालिफ हैं और आप उनका भी एहतराम कर रहे हैं, उनका भी इज़्ज़त से नाम ले रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जी वो बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं और अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। तो क्या ये चीज़ें जो हैं बाकी आजकल के उस्तादों में या बाकी दफ़ों में ये नज़र नहीं आती? शौक़ तो सबका एक है, तो मुखालफत क्यों है इतनी ज़्यादा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई जगह पे ना उस्ताद भी अपने शागिर्द से जालिस होते हैं, जो कि उस्तादों को नहीं चाहिए। अब मुझे बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा शागिर्द है अरसलान, तो मैं उसको कहता हूँ यार उस्ताद जी आप इस कबूतर को ये करो, और वो मुझे कहता है उस्ताद जी मैंने ये कर दिया और इस तरह करके। मैं कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, इस तरह भी देते, क्योंकि मैंने उसको बड़ा करना है, मैंने उससे जेलस नहीं होना, मैंने उसकी हौसला अफजाई करनी, इस्लाह करनी है। हाँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें उसको इस तरह बताता हूँ, और बाज़ औक़ात मैं उसको बता रहा होता हूँ, वो तो कह रहा है नहीं उस्ताद जी, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, क्योंकि उसका मूड नहीं होता उस बात को लेने का, ज़ेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो उसका तजर्बा वहाँ तक नहीं है कि उसको समझ आ। हाँ जी, अब मैंने अभी एक बड़ी बदमज़गी सी देखी थी, अपना बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे जेलम के राजा काका साहब, इफ्तिखार काका साहब, और वो शागिर्द थे पहले मोइन नवाज घुमन साहब थे। हाँ, तो वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, उनकी बदमज़गी पैदा हुई। तो अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उस्ताद को भी नहीं चाहिए था उनका ज़िक्र करते। जो बंदा किसी को छोड़ देता ना मिसाल के तौर पे, तो उसको नहीं चाहिए उसका ज़िक्र करना। अगर वो बंदा अरूज उसको अल्लाह ने दे दिया, वो फेमस हो गया, उन्होंने मुकाबले जीत लिए, वो आपको इज़्ज़त मिलेगी क्योंकि वो आपका शागिर्द था, आप बजाय आपसे सीखा हुआ था, बजाय आप उनको ये कहें कि जी ये यूँ है या वो है, उसमें अपनी भी इज्जत जाती है। यानी कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा जो है वो इस शौक़ में बहुत ज़रूरी है, और ये शौक़ उसी वक्त परवान चढ़ सकता है जब हम एक दूसरे को इज़्ज़त दें।